بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ کے آڑ میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ دنیا کے سب سے افضل ایام عشر میں داخل ہو چکے ہیں، جس کی آج 4 تاریخ ہے۔ یہ وہ 10 دن ہے جس کی فضیلت کے بارے میں پچھلے جمعہ گفتگو ہوئی ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں آخری جو 10 دن کا جو آخری دن ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، جس میں سب سے اہم عبادت قربانی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ حاضرین، قربانی کے تعلق سے قربانی کے کچھ احکام اور مسائل، اس کے بارے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور اس پر حسب و عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قربانی وہ عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے نماز پڑھیے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی کیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیاي میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر قربانی کو نماز جیسے اہم عبادات کے ساتھ جوڑنا، یہ اس قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کی کتنی اہمیت ہے، مذہب اسلام کے نزدیک قربانی کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز جو کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کے اندر قربانی کو جوڑ دیا کہ آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی، آپ کو نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ لہٰذا نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو جوڑا ہے قربانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑنا یہ قربانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اسی قربانی کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اور جب حج کا موقع آیا، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کا قربانی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے 60 پہ 3 جانوروں کو اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے ذبح کیا، باقی 30 پہ 60 جانوروں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ لہٰذا قربانی کی اس اہمیت کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع سے 100 جانور کو قربانی کیا تھا، 100 جانور ذبح کیے تھے۔ اس کے علاوہ قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جاننے کے لیے حدیث کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان له سعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ قربانی کی اہمیت ہمیں اور آپ کو معلوم ہو کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے کہا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے عیدگاہ کے قریب آنے سے منع فرمایا اس شخص کو جو جان بوجھ کر کے بنا کسی عذر کے اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، ہر گھر والے پر ہر ایک سال قربانی ہے، لہذا قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، ہر گھر والے پر ہر ایک سال ایک قربانی ہے، یعنی ایک جانور قربان کرنا چاہیے ہر ایک گھر والے کو۔ اسی طریقے سے اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے تھے، لہٰذا میں بھی 2 مینڈھوں کی قربانی کرتا ہوں، یہ حضرت انس خادم رسول کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کی اہمیت ان دلائل سے معلوم ہوتی ہے، لیکن ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قربانی واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس تعلق سے اہل علم کے نزدیک بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قربانی واجب ہے، فرض ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلائل ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ایک دلیل ہے، اور ہر دلیل اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی فرض ہے، قربانی واجب ہے، ان کی دلیل یہ قرآن کریم کی آیت کہ اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر فرمایا کہ فصل لربک وانحر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صیغۂ امر استعمال کیا ہے، یعنی آرڈرز دیا ہے، حکم دیا ہے، اور صیغۂ امر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی بات کو وجوب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تب صیغۂ امر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صیغۂ امر استعمال کیا ہے، مطلب کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وانحر کرو، قربانی کرو کہا ہے، حکم دیا ہے، تو گویا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو فرض قرار دیتے ہیں ان کے پاس ایک دلیل یہ بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عیدگاہ کے قریب آنے سے کیوں منع فرمایا؟ اگر یہ واجب نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں منع فرماتے؟ لہٰذا قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ واجب چیز کو چھوڑ رہا تھا، ایک واجب امر کو چھوڑ رہا تھا، ایک فرض چیز کو چھوڑ رہا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اسے عیدگاہ آنے سے منع فرما دیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی دلیلیں ہیں جو موجود ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہر گھر والے پر ہر ایک سال قربانی ہے، لہٰذا ہر گھر والے پر ایک قربانی کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ لہٰذا بہت سارے اختلافات ہیں۔ اس کے علاوہ جو قربانی کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں ان کے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جان بوجھ کر کے قربانی چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کہیں قربانی کو لوگ واجب اور فرض نہ سمجھ لیں، اس لیے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قربانی چھوڑ دیتے تھے، کسی سال قربانی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی رسول ابو مسعود بدری انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قربانی صرف اس لیے چھوڑتا ہوں تاکہ تم لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لو، تم لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لو۔ لہٰذا یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ قربانی سنت ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سنت و معروف، کہ یہ سنت ہے اور معروف کار خیر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے راوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے جو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جب وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اس کے بعد اپنا ناخن، بال، زیر ناف وغیرہ نہ کاٹے۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا ہے جو ارادہ رکھتا ہے، جو چاہتا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قربانی
قربانی سنت موقدہ ہے. لہذا جمہور علماء جب علماء کی تعداد میں جائیں گے تو بہت زیادہ علماء سنت موقدہ کے قائل ہیں کہ قربانی کرنا یہ سنت موقدہ ہے. لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ سنت موقدہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہو قربانی نہ کرے اسے ذہن نہیں دیتا کہ وہ قربانی نہ کرے. اس کے علاوہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس فی الوقت پیسے نہیں ہیں, فی الوقت جانور خریدنے کے لیے اماؤنٹ نہیں ہے, اور اسے معلوم ہے کہ ایک مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس اماؤنٹ آ جائیں گے, تو اسے چاہیے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کا جانور خرید کر کے قربانی کرے. یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. معلوم ہوا کہ قربانی اگرچہ سنت موقدہ ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس لیے چاہیے ہمیں کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے, تو ہمیں یوں ہی قربانی کرنا چاہیے, بلکہ جان بوجھ کر کے قربانی ترک نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کے کہ یہ تو سنت کا کام ہے, یہ تو سنت موقدہ ہے. میرے بھائیوں, سنت موقدہ ضرور ہے لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, جو اس فتویٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لے کر کے قربانی کرنا چاہیے. اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ قربانی سنت موقدہ ہے. اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر قربانی اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, وہ قربانی نہیں کر سکتا, تو آخر وہ کیا کرے؟ میرے بھائیوں, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اضحیٰ کا دن یعنی قربانی کا دن اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے عید کے نام پہ مناؤں, یعنی میں اس عید کو یعنی 10 ذی الحجہ کو میں عید مناؤں. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ یہ قربانی کا دن ہے اور میرے پاس ایک جانور ہے جو دودھ دیتی ہے اور اس دودھ سے ہم لوگ گھر کے سارے لوگ دودھ پیتے ہیں, تو کیا میں اس جانور کی قربانی کر دوں, یعنی کیا میں دودھ دینے والے جانور کی قربانی کروں جس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا جانور نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم اس جانور کی قربانی مت کرو, بلکہ تم اپنے ناخن, بال, زیر ناف جتنے بھی تمہارے بال, ناخن وغیرہ ہیں, سارا قربانی کے تم کٹوا لو, یہ تمہاری قربانی کا ثواب تمہیں دے جائے گا. سبحان اللہ, یہ حدیث ہے. لہٰذا یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہے, جن کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں, جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں. اب کوئی امیر شخص اگر اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ناخن بال کٹانے سے قربانی کا ثواب مل جاتا ہے, تو میں 20,000 دے کے قربانی کیوں کروں, میں 30,000 دے کے قربانی کیوں کروں؟ میرے بھائی, اس طرح کا سوچ رکھنے والا وہ کبھی بھی اسلام کے اوپر مکمل مومن, کامل مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی دوسری حدیث میں موجود ہے کہ جو جان بوجھ کر کے طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ عیدگاہ کے قریب نہ ہے. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا ہے, تو پھر اس طرح سے اس کو دلیل بنا کر کے قربانی نہ کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے, بلکہ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو ہمیشہ سے غریب ہے, جن کے پاس سال میں آنے والے پیسے اتنے نہ ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے. یہ کہہ لیجیے کہ اگر قرض لے لے اور قرض لے کے قربانی کرے پھر قرض کو ادا نہ کر سکے, وہ بھی طاقت نہیں ہے, تو اس شخص کے لیے ہے کہ وہ جانور نہ ذبح کر کے اگر اپنے ناخن اور بال جو ذی الحجہ سے پہلے کاٹ لینا ہے, چاند دیکھنا یعنی 10 دنوں تک نہیں کاٹنا, پھر عید کے دن اگر کاٹتا ہے یا ایام تشریق میں کاٹتا ہے تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں, ہم لوگ قربانی کرتے ہیں, بہت قیمتی جانور, بہت پیسے کے جانور خرید کے قربانی کرتے ہیں, لیکن اب ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. آپ کے قربانی کے جانور قبول ہوں اس کے لیے 4 شرائط ہیں. نمبر 1 شرط, قربانی آپ کر رہے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ کرنی ہے, اخلاص دل کو صاف کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ ہم نے
دیکھا جاتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ آپ جانور خریدے ہیں، آپ اللہ کے لیے قربانی کیجیے، دل میں یہ خالص نیت کریں کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے، اس میں کسی ریاکاری کا، دکھاوا کا اگر نیت آ گئی تو آپ کا یہ قربانی قبول نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ قربانی قبول ہونے کے دوسرا شرط پاکیزہ اور حلال مال سے قربانی ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت حدیث رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث رسول بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی حرام چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ قربانی کا جانور کس پیسے سے خرید رہے ہیں؟ سود کا پیسہ ہے، سنگے کا پیسہ ہے، بیاج کا پیسے ہیں، یا کہاں سے آپ نے حرام راستے سے کمایا ہوا پیسے سے آپ اگر جانور خرید کر کے قربانی کرتے ہیں تو قربانی قبول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے حلال پیسے کے قربانی ہونا چاہیے۔ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں وہ حلال پیسے سے خریدا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسرا شرط قربانی قبول ہونے کا، سنت کے مطابق قربانی کا جانور ذبح ہونا چاہیے۔ سنت کے مطابق قربانی ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے قربانی کر لیتے ہیں تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کے بعد آ کر قربانی کیجیے، یہ سنت ہے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی کا جانور تو خرید لیا لیکن نماز پڑھنے جانے سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ چوتھا شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور وہ جانور ہو جس کی قربانی کرنے کی اجازت ہمیں مذہب اسلام نے دیا ہے، ہمیں شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، وہ جانور ہونا چاہیے، تب جا کر کے قربانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آخر قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے رکھے تھے، لہٰذا انہیں یہ چاہیے کہ ان چوپائے جانور سے وہ قربانی کریں جو میں نے انہیں دے رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قربانی کا جو طریقہ ہے یہ ہر امت میں ہے، اور قربانی بہیمۃ الانعام چوپائے جانور سے ہونا چاہیے۔ بہیمۃ الانعام سے مراد چوپائے جانور ہیں۔ وہ چوپائے جانور کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اونٹ، نر اور مادہ، یعنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ۔ اسی طریقے سے گائے نر اور مادہ 4 ہو گئے، بکری نر اور مادہ 6 ہوئے، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، گویا کہ 8 جانور ہوئے، 4 قسم کے 8 جانور ہوئے جس کی قربانی کرنا یہ مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ ان جانوروں سے قربانی کرنا بہتر ہے۔ ایک اور جانور ہے بھینس، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس کی بھی قربانی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، چنانچہ شاید آپ کے یہاں نہیں ہوتا ہے، پر الحمدللہ اچھی بات ہے، جس چیز کے بارے میں اختلاف اس کو نہیں ہو تو بہتر ہے۔ لوگ کرتے ہیں جہاں پر گائے وغیرہ نہیں ہے اور بھینس وغیرہ کی قربانی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے بھینس سے قربانی ہو رہی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ 4 قسم کے جانور، ایک اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، ان 4 قسم کے جانوروں میں ہمیں قربانی کرنی ہے، لیکن ہاں اس کے لیے بھی عمر شرط ہے۔ ان 4 جانوروں کا ایج شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ لوگوں تم ذبح نہیں کرو، تم قربانی نہیں کرو الا مسنۃ، مگر یہ کہ مسنہ جانور۔ مسنہ جانور کسے کہتے ہیں؟ مسنہ جانور وہ جانور جس کے 2 دانت گر چکے ہوں، یعنی جس
जानवर नहीं मिल रहा है, ऊँट भी नहीं मिल रहा है, गाय भी नहीं मिल रहा है, बकरी भी दता हुआ नहीं मिल रहा है, तो भेड़ का जो बच्चा है अगर वो दता हुआ नहीं भी हो लेकिन 1 साल अगर उसका उम्र हो चुका है तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। जानवर ना मिलने की सूरत बहुत सारे हैं। एक सूरत ये भी है कि दूसरे जानवर बहुत ज्यादा महंगे होंगे, आपके उतने बजट नहीं है, तो आप जाकर के 1 साल का जो भेड़ का बच्चा है वो आप कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई हर्ज की बात नहीं है। इसके अलावा किन जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबउन ला तजूसु फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं, 4 जानवर ऐसे हैं ला तजूसु फिल अज़ाही, जिसकी कुर्बानी करना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-औरा मुबय्यिनुन औरा, अल-औरा मुबय्यिनुन औरा, वो काना जानवर, वो अंधा जानवर जिसका जाहिर हो, उस जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वल मरीज़तु बय्यिनुन मर्ज़ुहा, वो बीमार जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो, देखने से मालूम है कि उसको बीमारी है, ये बीमार है, उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा, वो लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, चले तो मालूम हो कि ये लंगड़ा है, लिहाजा उस लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल कसीरुल लती ला तुल्की, वो कमजोर जानवर जिसके गोश्त में चर्बी ना हो, या ये कहिए कि जिसके हड्डी में गोश्त मुर्दा ना हो, वो जानवर भी जायज नहीं है। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग कुर्बानी के जानवर खरीदो तो उसके कान और आँख अच्छी तरीके से देख लो। लिहाजा इन 4 किस्म के जानवर, वो जानवर जो काना हो यानी अंधा हो, उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरीके से वो जानवर जो लंगड़ा हो और उसका लंगड़ापन जाहिर हो, उसी तरीके से वो जानवर जो बीमार हो और उसकी बीमारी जाहिर हो, और चौथा वो जानवर जो कमजोर है यानी वो बूढ़ा हो गया, अब उसमें गोश्त भी नहीं है, गूदा भी नहीं है, तो उस किस्म के जानवर को हमें खरीदने से गुरेज करना चाहिए। लिहाजा याद रखें अभी आप जानवर खरीदेंगे इन 4 आयतों को देख करके, अगर ये 4 जानवर के अंदर चारों में से कोई एक आयत या चारों अयूब अगर पाया जाता है तो हरगिज़ उस जानवर को ना खरीदे, इसलिए कि इस जानवर इन अयूबों वाली जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। उसके बाद कुर्बानी के हवाले से एक बहुत ज्यादा जो मसला हमारे समाज और माशरे में आम हो जाता है, क्या लोग सवाल करते हैं, वो मसला क्या है, मैयत की जानिब से कुर्बानी करना। बोले साहब क्या मैयत की जानिब से कुर्बानी कर सकते क्या? ये आज पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का ये मामला बन चुका है कि लोग इसी सवाल के पीछे पड़े हैं, और बहुत सारे आलिम तो ऐसे हैं जो इस चीज को जायज करार देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, उनकी अकल में मात मारी गई है कि इस तरह की इजाजत देते हैं कि मैयत के नाम पे कुर्बानी करना जायज है, मैयत के नाम से कुर्बानी करना जायज नहीं है। इसलिए कि अब शरीयत
جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی ہمیں کب کرنا چاہیے؟ قربانی کا وقت عید کی نماز سے بعد شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی مغرب تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے عام جانور ذبح کیا، انہوں نے گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا، لہذا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور جو شخص عید کی نماز کے بعد قربانی ذبح کرتا ہے گویا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوا اور پھر اسے قربانی کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی مغرب تک رہتا ہے۔ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لے تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے جو ایام ہے وہ ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق کون سے ایام ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں بیان فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ کا نام فی ایام معلومات جو مقررہ دن ہے ان میں لیا کرو، وَمَا رَزَقَهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اور ان چوپائے جانوروں میں اللہ کا نام لیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ لہٰذا یہاں ایام معلومات سے مراد مقررہ دن سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق ایک ایام یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس کے بعد ایام تشریق جو ہیں وہ ایام تشریق 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ یعنی عید کا دن چھوڑ کر کے آپ 11 سے گنیں گے تو اس کے بعد 3 دن مغرب تک 13 ذی الحجہ کے مغرب تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح کہ ایام تشریق کے سارے دن یعنی 3 دن 4 دن ہو گئے، قربانی کے دنوں ملا کے 4 دن، لیکن ایام تشریق کے سارے دن ذبح کرنے کا دن ہے، ان دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 2 جانور 3 جانور ذبح کرتا ہے تو سب سے آسان طریقہ اس کے لیے یہی ہے کہ ایک دن عید کے دن ایک جانور ذبح کر لے، پھر اس کے بعد جو 3 دن ہیں ان میں جانوروں کو وہ ذبح کرتا رہے۔ لیکن ہاں ان 3 دنوں سے بہتر جو قربانی کرنے کا دن ہے وہ یوم النحر کا دن ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں عید کا بتائی جائے گی آپ کو۔ اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ رہتا ہے قربانی کرنے کے بعد گوشت کو کیا کیا جائے، گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کے اندر بیان فرماتا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ اس میں سے کھاؤ یعنی گوشت میں سے کھاؤ، قانع والمعتر اور مانگنے والے مسکین کو دو اور نہیں مانگنے والے مسکین کو بھی دو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا اس میں سے کھاؤ یعنی تمہارے قربانی کے گوشت میں سے کھاؤ اور اس کو بھی کھلاؤ جو مانگتا ہے، وہ مسکین جو غریب ہے جو مانگتا پھرتا ہے اس کو بھی دو، اور وہ مسکین جو شرم سے نہیں مانگتے ہیں اس کو بھی کھلاؤ یعنی جو آپ کے پاس مانگنے نہیں آتے آپ کو ڈھونڈ کر کے جا کر کے انہیں گوشت دینا ہے یا انہیں گوشت کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا کھاؤ ذخیرہ اندوزی کرو وَتَصَدَّقُوا اور صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتا دی ہیں، ایک کھانا بھی ہے، رکھنا بھی ہے، اسی طریقے سے وَتَصَدَّقُوا اور صدقہ بھی کرنا ہے۔ معلوم ہوا گوشت ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن آج ہمارے سماج معاشرے میں جو ایک غلط چیز چل چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس حدیث کے پیش نظر گوشت کو 3 حصہ کر دیتے ہیں، 3 حصہ کرتے ہیں، ایک کھانے کے لیے رکھتے ہیں، ایک کھاتے ہیں، پھر اس کو فریز میں رکھنے کے لیے رکھتے ہیں، پھر لوگوں کو صدقہ کرتے ہیں۔ نہیں، اس طرح کی تقسیم کرنا غلط ہے۔ اگر آپ کا 30 kg گوشت ہے آپ 30 کو 10 کر کے ڈیوائڈ کرتے ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کو کھانے کی بات کہی ہے تو آپ شرم شیر ہو کر کے کھاؤ۔ وَتَصَدَّقُوا صدقہ کرنا ہے۔ اگر صدقہ بہت زیادہ لوگ مانگنے والے ہیں یا آپ کے گاؤں میں بہت زیادہ لوگ مسکین ہیں جو قربانی نہیں کر سکے یا جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تعداد میں دو، کم کھاؤ۔ اگر کام مانگنے والے کم ہیں، لینے والے کم ہیں تو زیادہ کھاؤ، زیادہ رکھو، لیکن گوشت کو 3 حصہ کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اگر آپ
بنا لیا کرتے تھے. تو اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے, فائدے کے لیے, تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس چمڑے کو, ورنہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, بلکہ کسی ادارے میں کسی غریب یتیم مسکین کو آپ دے دیجیے, یہی آپ کسی مدرسے کو دان کر دیجیے, صدقہ کر دیجیے. یہی ہے جس طریقے سے قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے, صدقہ کرنا جائز ہے, اسی طریقے سے قربانی کا جو چمڑا ہے اس کو آپ اپنے کام میں لا سکتے ہیں. نہیں تو اس کو آپ دوسروں کو دے دیجیے, کسی مدرسے میں, کسی غریب خانے میں, کسی یتیموں کو دے دیجیے, یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. اب رہا دوسرا مسئلہ کہ کیا قربانی کا گوشت یا چمڑا بیچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. قربانی کا گوشت ہو یا چمڑا ہو آپ ہرگز نہیں بیچ سکتے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ رہتا ہے کہ قربانی کے گوشت کا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں غیر مسلموں کی میجورٹی ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے گھر ماننے آ جاتے ہیں, جو غیر مسلم ہوتے ہیں, ان کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کے قربانی کا گوشت دینے سے, قربانی کا گوشت دینے سے آپ کی دوستی بڑھتی ہے اور آپ انہیں اسلام کی طرف بلانے کا راستہ کھولتے ہیں, یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی. لہٰذا قربانی کا گوشت اگر کسی غیر مسلم کو مانگنے آتا ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں, اس میں کسی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے علاوہ قربانی کا گوشت ہو یا قربانی کے چمڑے جو قصائی خصی بنانے آتے ہیں, بکرا بنانے آتے ہیں, کیا اس کو اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں؟ تو نہیں. آپ اس کو اجرت کے طور پہ قربانی کا گوشت ہو یا قربانی کے چمڑے نہیں دے سکتے, بلکہ آپ کو اپنی جیب سے اس کی اجرت دینی ہوگی. مان لیجیے وہ 500 کا ڈیمانڈ کیا, بولے لو 500 گوشت کا گوشت لے جاؤ 500. نہیں, یہ چیزیں حرام ہے.